السلام علیکم۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ایک کلک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے بیان کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اب ظاہر بات ہے بہت سے لوگ اس پر سے گزر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے انبیاء ہیں، صدیق ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ صدیق کس کا نام ہے؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ کیا ان کے مزاجوں میں فرق ہے؟ یہ حکمت کا پہلو عام آدمی وہاں سے گزر جائے، لیکن جس کے اندر حکمت کی طلب ہے، پیاس ہے، دلچسپی ہے، وہ تو رکے گا، سوچے گا۔ آخر یہ اصطلاحات وضع ہوئی ہیں تو کسی خاص مفہوم کے لیے وضع ہوئی ہیں، یوں ہی تو نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ انسانوں کے مزاج میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی ہے۔ اب جسے ہم انگریزی میں اور کہتے ہیں، میں یاد بھی کرتا ہوں تو مجھے اردو میں اس کا کوئی لفظ ملتا نہیں ہے، ایک میرے معلومات میں نہیں ہے۔ ہم کہہ دیں گے کچی دھات، یہ کوئی ایک لفظ میرے علم کی حد تک نہیں، اور انگریزی کا لفظ بہت بامانی ہے۔ اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا، اور سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا۔ تو وہ اور تو اپنی جگہ پر مستقل ہے، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسانوں کی افتاد طبع، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہو۔ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں، جب کوئی شاید ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹن کہتے ہیں، پاٹن۔ تو مصری لوگ پاٹن کہتے ہیں، لیکن پیٹرن ہے، سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو وہ اس کی شکل اختیار کر لے۔ وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے الگ الگ بنایا۔ موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کھانا پینا، جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے، دن رات دھندے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، کیا ہے، کوئی ہائر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی آدرش ہے، اس کو ہندی میں آدرش ہے، نصب العین۔ یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے، اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے۔ ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، بنظر عبرت، جیسے کہ حضور نے فرمایا میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے، یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی شکار، یہ ہے وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت یعنی سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں، کرسٹ۔ تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی، بظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال دی بجا۔ کنیز نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ کیا رہا ہے یہ؟ حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا،
انتہائی بات. بس اس کہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ. یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہ حضرت عمر کی تھی. انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا. عمر یہ کیا ہے، یہ صرف یہ عظیمت. تو یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افطار. اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا. یہ مینول آف ریولوشن ہے، یہ انقلاب کا لاہ عمل ہے. جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی. وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی. آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت. آپ کو کیسے میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو. کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کوئی مرحلہ آیا ہو، کبھی تو آپ سمجھیں. تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی کے بعد آباد، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لیں بس. یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے. ایک وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا کہ نہیں چل رہا، وہ چلے تو چلے، نہیں چلے چلے، مجھ پر تو حق واضح ہوگی، بات ختم. اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف. وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو بھاگ کے راتوں رات چلے گئے. 70 افراد کا نجران کے وفد آیا تھا. واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. اس نے کہا اسلام عد ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ اب محمد کو تو اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے. نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ لیکن دیکھو ہمیں کیسر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی مراعات دے رکھی ہے، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو. اب یہ انداز اور ہے. ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے. اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں. حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور پھر ہر بعد آباد، یہ ہر بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ صرف ایک شعر ہے. ہر بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرف ہے. پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلے، ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے. اچھا 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل.
جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے اسی کے مطابق جہاز چلتے ہیں، ادھر ادھر تر جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں، تو بھاگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، آپ بھی لگا دی. لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے، کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی کھڑا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا، جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں. پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے تھے. چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ کر ان کی وہ کر تو رہے، پیروی کر رہے. آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو. پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ، یہ نہ ہو. اب تیسری بات آئی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں. من اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی. نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا. کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور. مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے. لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن کسی صورت میں ہے. نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا. یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی موجود. مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجیے. پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق کوئی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے مان لایا. نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا.
اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے۔ ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گیا۔ جان عزیز ہے، مال عزیز، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بادہ بان والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچا لو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کی چلو، بچ بچ کی چلو۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجھار میں نہ جانا، بچ کر چلو۔ ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری۔ نفاق کے پھر مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا۔ اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے، مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری۔ لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے۔ اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں، 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو کوئی توقع نہیں بچنے کی، اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز، صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کام ہی بہانے بنانا، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ ہے، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، خدا قسم۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی۔ ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن حسن۔ اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے، خطرے ہی خطرے۔ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف ہے، فینیٹکس ہے، آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو۔ مگر ہم کو بے وقوف ہے کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو فینیٹکس ہے، یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہے، جنونی لوگ ہیں۔ اب یہ ہے نفاق۔ اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا، بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی انفیکشن، بھائی فوراً علاج کراؤ۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ آیا، پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے۔ پھر یہ کہ لفظ عام کی، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہے ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبل نہیں لگایا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے
یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے۔ انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جنہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔ اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا، یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی اقدام کیا۔ ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے۔ جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی، وہ خزرج کا سردار تھا اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، آج کوشش باقی تھی کہ حضور تشریف لے، بے تاج بادشاہ آ گیا تو اس کا تو سارے خواب درہم برہم ہو گئے۔ بدترین منافق کوئی تھا، اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا، اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی، بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی تو بہت نیک صالح نوجوان تھا۔ وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا بھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ تبرک میرے ساتھ میں کفن میں رکھ دیتا، حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کو ہو سکتی تھی۔ فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا، اڈا ان کا جا کے جلا دیا، حالانکہ ایک اشتعال ہو، مسجد جلا دی، مسجد ہو سکتا تھا کہ نام تو مسجد تھا، مسجد لیکن تھا وہ اڈا منافق۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق۔ 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح کہا۔ تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب آخر اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا، 2 آیتیں ہیں۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر تم جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے، یہ ہم سے چندہ لے لیجیے، ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں، اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، یہ قبول نہیں کیا جائے۔ ان کے کوئی چندہ، ان کا کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ لیجیے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کا انفاق قبول کیا جاتا، مگر اس نے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں۔ یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے، اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ دیا جائے، وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیرات شیشے کا زمانہ ہے، وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے۔ اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے، اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا اچانک بیٹھے گا، جب شیطان جب گرے گا بڑھ تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی۔ تو وہ نفاق اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے۔ اس اعتبار سے اب 4 باتیں ہو گئی۔ ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر 1، ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا۔
जो उनमें अहम तर होगी। हुजूर को रोक दिया गया, आइंदा आप इनमें से किसी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे और न ही इनकी कब्र पर खड़े होंगे और इनका कोई सदका कोई इंफाक कबूल नहीं। ये हो गया तीसरी जो कैटेगरी थी। वमिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन। हम इन्हें दोबारा 2 मरतबा अज़ाब देंगे, सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर वो बड़े अज़ाब में डाल दिए जाएंगे। आखिरत का अज़ाब बड़ा है, उससे पहले बरज़ख का अज़ाब है, उससे पहले दुनिया में भी अज़ाब है। जो पर्दा चाक हुआ, जो रुसवाई हुई, ये सारी की सारी चीजें उनके लिए अज़ाब के दर्जे में थी कि नहीं थी। अब चौथी बात आ रही है, वह आखरून, ये असल में 2 इंतहाई चीजें तो आ चुकी हैं। 2 ऊपर अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे नीचे मुनाफिकीन, दरमियान में एक तबका है। वह आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, और कुछ लोग वो हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, अपनी कोताही का। जब हुजूर वापस आए हैं और आपने जवाब तलबी की है, क्योंकि इसलिए कि ग़ज़वा तबूक में नफीर आम थी, हर साहिब ईमान के लिए जाना लाज़िम, इससे पहले कभी नहीं थी। चॉइस पर होता था, जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे, दर्जे है जाने वालों को। लेकिन यहां नफीर आम, लिहाजा वापसी पर आपने जवाब तलबी की, तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं आए। अब मुनाफिक कसम खाता था, झूठ बोलता था, उन्होंने कहा तो ठीक है, कुरान मजीद ने भी कहा दफा कीजिए नहीं, एराज कीजिए। आपको पता था कि झूठ बोल रहा है, आपसे कहीं छुपी होने वाली बात थी। वो तो आप साहिब ईमान के बारे में भी इत्तक़ू फ़िरासत अल-मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बंदा मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो नबी किस नूर से देखते थे? लेकिन ठीक है, जाइए, अहले ईमान अबू हुजूर कोई उज़्र नहीं है। मेरे पास भी काब इब्न मालिक की बड़ी लंबी हदीस है बुखारी शरीफ की, कि हुजूर मेरे पास भी ज़बान है, मैं भी झूठ बोल सकता था, बहाने बना सकता था, लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि जितना सेहतमंद मैं उस वक्त था कभी नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, और जितना गनी मैं उस वक्त था उससे पहले कभी नहीं था। ये भी नहीं था कि मेरे पास ज़्यादा राह नहीं था, बस मुझे मेरे नफ्स ने चकमा दिया कि तुम्हारी सांडनी जो है बड़ी ताकतवर है, मजबूत है, ये रसूलुल्लाह तो चलेंगे 30,000 का लश्कर लेकर, तो बड़ी स्लो रफ्तार होगी ना, तुम 2-4 दिन और ठंडी छांव घर की राहतें जो है उनसे मुस्तफीद हो रहे, फिर तेजी के साथ दौड़ते हुए जाके मिल जाना। हर रोज यही चकमा और नस दे रहा है, मैं चकमे में आता चला गया। एक रोज अचानक महसूस हुआ कि अब तो मैं चाहे कितना ही तेज चलूं आपको नहीं मिल सकता, बैठ गए। उन्हें फिर सजा दी गई, बाइकआउट किया गया, हुक्म दे गया कि कोई साहिब ईमान से बात करिए। 3 सहाबा थे। अब इनके बारे में जो फरमाया जा रहा है, यहां से कैटेगरी तो आपने समझ ली। उन्होंने गड़बड़ कर लिए हैं अपने अंदर, अच्छे काम भी बुरे काम। जाहिर बात है कि अगर ईमान ज्यादा मजबूत नहीं है तो क्या होगा, गुनाहों का सुदूर, लेकिन माफी मांगेगा, इस्तिग़फ़ार कर लेगा, तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। लेकिन रहेगा तो ऐसे ही ना, डावाडोल, कभी इधर कभी उधर। तो खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, इन्होंने खलत मलत कर दिए हैं, नेक अमाल भी और बुरे अमाल भी। असल्लाहु यतूब अलैहि, उम्मीद है कि अल्लाह इन पर इनायत फरमाएगा, इनकी तौबा कबूल कर लेगा, इनके इस्तिग़फ़ार को शर्फ़ कबूलियत अता कर देगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन। अस्सलामु अलैकुम। आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपका ये एक क्लिक सदका जारिया बन सकता है। सदका जारिया की नीयत से बयान को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।